افغانستان میں طالبان کی فاتحانہ پیش قدمی جاری ہے۔ طالبان افغانستان کے دارالحکومت کابل سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ افغانستان پہ طالبان کا مکمل قبضہ ہو جائے یہ مہینوں کی بلکہ چند ہفتوں کی بات لگتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مزید پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 دارالحکومتوں پر صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کے بعد اب طالبان کو افغانستان کے 34 میں سے 18 صوبوں کے دارالحکومتوں کا کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ افغانستان کے 2 بڑے شہر اور معاشی مرکز قندھار اور ثقافتی شہر ہرات کے چپے چپے پر طالبان نے اپنے قبضہ جما لیا ہے۔ اب طالبان کی فاتحانہ پیش قدمی کابل سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ کابل سے صرف 60 کلومیٹر دوری پر صدر اشرف غنی کے آبائی صوبے لوگار میں بھی اب طالبان کا قبضہ ہے۔ بظاہر 60 سے 70 ہزار طالبان کا جنگی ساز و سامان، ہتھیاروں اور تعداد میں 3 لاکھ افغان فورسز سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن پھر بھی ایک ہفتے میں طالبان 2/3 سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ افغان افواج یا تو بھاگ گئی ہے یا انہوں نے بغیر مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ عالمی میڈیا پر جاری کردہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان افغان فورسز کے اسلحہ اور امریکی ہمویز گاڑیوں میں سوار ہو جاتے ہیں اور وہ پورے کے پورے اضلاع میں ان کے سامنے یہ افغان فوجی سرنڈر کر دیتے ہیں۔ ایسی دلچسپ فوٹیج بھی ہے جس میں موٹر سائیکل سوار طالبان جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو اپنی تحویل میں لیتے نظر آ رہے ہیں۔ افغان حکومتی اور فوجی نظام مزاحمت نہیں بلکہ مفاہمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ اشرف غنی کا ٹولہ ہکا بکا کابل میں محصور نظر آتا ہے اور آج افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح بھاگ کر تاجکستان فرار ہوئے ہیں۔ آج ہی ہرات میں وار لارڈز اسماعیل خان کو طالبان کے سے آ کے مل گئے ہیں۔ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسماعیل خان ہرات کے دفاع میں سویلین ملیشیا کی قیادت کر رہے تھے اور مبصرین ان کی جانب سے مزاحمت کا امکان ظاہر کر رہے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ اسماعیل خان اپنے ساتھیوں سمیت طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کے امارات اسلامی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ آج پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر عمر ذخیوال نے اشرف غنی کو اپنے ملک کی تیزی سے تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ عمر ذخیوال نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اشرف غنی کے اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن نے افغانستان کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ عالمی سطح پر اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ جاری ہے۔ دنیا کی 4 بڑی قوتیں جن کا کہ دوحہ میں اجلاس ہوا افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، امریکہ، روس، چین، پاکستان، انہوں نے افغانستان میں طالبان کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ طاقت کے زور پہ افغانستان کے قبضے کو تسلیم کرنا دنیا کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی پیش رفت میں آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں امریکہ کی چارج افیئرز نے ملاقات کی ہے اور ایک بار پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتا بھی ہے اور ضرور چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ ملے۔ افغانستان میں طالبان کا یہ جشن اور یہ فتح کی پیش قدمی کابل سے قریب تر پہنچتی جا رہی ہے۔ اس کی تازہ ترین صورتحال ہم لیں گے۔ احسان اللہ ٹیپو محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر باخبر صحافی ہیں، نیو یارک ٹائمز کے لیے رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ جی احسان اللہ صاحب، بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا لیٹسٹ ڈیٹیل ہے، اب کیا رکاوٹیں ہیں طالبان کی کہ وہ اعلان کریں کہ اب ہمارا افغانستان پہ قبضہ ہے؟ ہاں بالکل کامران خان صاحب، اتنی تیزی سے طالبان اپنی پیش قدمی کر رہے ہیں کہ اب ایز اے جرنلسٹ اس کو اب کور کرنا یا ٹریک رکھنا وہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ کل یعنی 3 بڑے جو صوبے ہیں جو کہ بہت اسٹریٹجیکلی بھی امپورٹنٹ ہیں افغانستان کے صورتحال کے حوالے سے، قندھار، ہرات، غزنی، اس پہ طالبان نے قبضہ کیا۔ پھر آج تقریباً 4 اور صوبوں پہ ہم قبضہ ہو چکا ہے طالبان کا، اور اس میں سب سے جو یعنی ایک اور اسٹریٹجیکلی آپ ان کا کہہ لیں کہ انہوں نے بڑی ایک چیز گین کی ہے کہ غزنی جو کہ بالکل کابل کے راستے پہ وہ پڑتا ہے، اس سے آگے جا کے طالبان آج لوگر پہ قبضہ کیا اور بالکل کابل کے وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ لوگر اور کابل کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ صرف محض 60 کلومیٹر ہے۔ تو یہ طالبان کی طرف سے یعنی اتنی تیزی سے پیش قدمی ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف پہلے تو ہم یہ وہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ افغان آرمی سرینڈر ہو رہی ہے یا فرار ہو رہی ہے، لیکن ابھی جو سینئر پروونشنل آفیشلز ہیں یعنی گورنر، پولیس چیف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سرینڈر ہو رہے ہیں طالبان کے آگے۔ لوگر، اسماعیل خان کا آج، پھر غزنی کا کل جو گورنر تھا وہ وہاں پہ یعنی سرینڈر بھی ہوا اپنے پولیس چیف کے ساتھ،
اور طالبان نے اس کو پھر اسکارٹ بھی کیا اور اپنے یعنی اس پورا خیال بھی رکھا، لیکن راستے میں جاتے ہوئے میدان وردک میں اس کو پھر افغان سیکورٹی فورسز نے گرفتار کیا۔ تو چیزیں بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں افغانستان میں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کابل جو غنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ انتہائی کنفیوز اور کہاں ہے اس وقت، کہاں ہے احسان صاحب؟ یہ بتائیے گا کہ اس وقت افغان حکومت کہاں ہے؟ اشرف غنی، ان کی کابینہ، ان کے دوسرے جو کلیدی لوگ ہیں وہ سب کہاں ہیں اب؟ ایگزیکٹلی یہی سوال اب افغانستان سے بھی اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو یعنی یا پاکستان کو بلیم کر رہے تھے یا طالبان کے یعنی جو بڑے اپوننٹ سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اب اشرف غنی سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اشرف غنی ہے اور اس کی حکومت کہاں ہے؟ یعنی اس کا جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے امر اللہ صالح، اور پھر جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے جو میڈیا پہ تو بڑے وہ ہاکش قسم کے اور وہ یعنی بلیمز لگا دیتے ہیں پاکستان پہ یا باقی جو ممالک ہیں، لیکن اب جب ان کو پرفارم کرنے کا یعنی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں سے کوئی ریزسٹنس آئے گی، تو ابھی وہ بالکل کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ آج کچھ رپورٹس آئی جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ یعنی رپورٹس فیک تھی کہ امر اللہ صالح فرار ہو چکے ہیں، لیکن افغان آفیشلز جو ہیں، میری اپنی اطلاعات ہیں کہ سینئر آفیشلز جو ہیں کابل میں، وہ انہوں نے ایک طرح سے پیکنگ شروع کی ہوئی ہے اور وہ ملک سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ دوسری جانب آج جو احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑا وہاں سے وڈرال ہونا ہے امریکہ کے ایمبیسی کے لوگوں کا، یو کے کی ایمبیسی کے لوگوں کا، اور اس کے لیے امریکی اپنے فوجی بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ایکزوڈس ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک ہسٹورک چیز ہونے والی ہے۔ اس کے اثرات، اس کی جو تیاریاں ہیں، اس کی خبریں ہیں کہ کس طرح سے امریکہ اور اس کے حامی یا اس کے معاونین جو ہیں وہ افغانستان سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، آج دو بڑے امپورٹنٹ بیانات آئے طالبان کی طرف سے، ان کی جو ترجمان ایک ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے، وہ ایک جو وہاں پہ جرنلسٹ ہیں چاہے لوکل ہو یا فارنر، اس کے حوالے سے انہوں نے بیان ایشو کیا ہے کہ ان کو ہم پوری شیورٹی دے رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ جو آپ نے جس طرح وہ بات کی کہ یو ایس، برٹش اور جرمنی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی ایمبیسی سے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی طالبان نے ایک طرف سے شیورٹی دینے کی کوشش کی ہے کہ ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ بلکہ ملا یعقوب جو ہیں، جو ملا عمر کے بیٹے ہیں اور ملٹری کمیشن کے وہ سربراہ بھی ہیں، ان کی طرف سے بہت امپورٹنٹ ایک اب سٹیٹمنٹ، آڈیو سٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے، جس میں انہوں نے جتنے بھی طالبان کے سینئر آفیشلز ہیں پروونشنل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ان کو انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ کسی طرح بھی لوٹ مار یا مقامی لوگوں کے خلاف یا جو یہاں پہ یعنی جو باہر کمیونٹی ہے، چاہے وہ این جی اوز کے ساتھ ہو، ڈپلومیٹک مشن کے ساتھ ہو، ان کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بتائیے احسان ٹیپو مسعود کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب یہ فیصلہ کب ہے کہ آپ کابل میں انٹر ہو جائیں؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے طالبان کی اب؟ بالکل ایسا کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ تقریباً بہت بڑا ایریا جو افغانستان کا ہے جو کہ وہ فال ہو چکا ہے، اب صرف کابل ہے جو رہ رہا ہے۔ اور امریکن نے جو اپنے ڈپلومیٹس کو نکالنے کی ایک انہوں نے وہ کیا ہے، ڈیسیجن لیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے ان کی طرف سے جو اسیسمنٹ آئی تھی کہ 30 دنوں میں کابل فال ہو سکتا ہے، لیکن ابھی این پی آر کا نمائندہ افغانستان میں وہ رپورٹ کر رہا ہے ان کی پینٹاگن کے سورسز کو کہ ابھی 30 دنوں کی بات نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنوں کا وہ ہے کہ کچھ دنوں میں ہی کابل فال ہو سکتا ہے اگر طالبان نے وہاں پہ پیش قدمی کی۔ بہت بہت شکریہ احسان ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے سن لیا احسان ٹیپو مسعود سے کہ اب کابل میں داخل ہونا ایک رسمی کارروائی رہ گئی ہے، اور پینٹاگن کہہ رہا ہے، اس کی سورسز کہہ رہی ہیں کہ اب 1 مہینے کی بھی نہیں، چند دنوں کی بات ہے کہ طالبان باقاعدہ کابل میں داخل ہو جائیں گے اور افغانستان پہ قبضے کا اعلان کر دیں گے۔ اس پس منظر میں امریکی اور برطانیہ کی حکومتوں پر اب بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، لعن طعن ہو رہی ہے۔ خود سیکیورٹی اور ملٹری اوپینین میکرز جو کہ حالیہ بھی ہیں اور ریٹائرڈ بھی ہیں، کھل کے اپنی حکومتوں پر تنقید کر رہے ہیں کہ افغانستان کو اس انداز سے چھوڑا گیا۔